بائبل مقدس میں فضل کے دور سے کیا مراد ہے؟ کیا شریعت کی غلامی سے چھٹکارا ہمیں گناہ کرنے کی چھوٹ دیتا ہے؟ اور کیا ہم گناہ سے مکمل نجات پا چکے ہیں یا یہ ایک روزمرہ کا عمل ہے؟ اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہماری کلیسیاؤں میں دو طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ چند ڈینومینیشنز کا ماننا ہے کہ پرانے عہد کی موسوی شریعت پر عمل پیرا ہونے یا اپنے نیک اعمال سے ہم خدا کے نجات حاصل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بیشتر کلیسیائی رہنما اپنی ساری انرجی ہمیں خدا کے احکامات پر دل و جان سے پابند رہنے کی تلقین کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے روحانی سربراہان خدا کے فضل کی بھی تعلیم دیتے ہیں، جس کے مطابق ہماری گناہوں سے کامل نجات ہماری ناکامل عمل کی بدولت نہیں بلکہ خالصتاً خدا کے فضل اور بخشش سے حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں نظریات میں آسمان زمین کا فرق ہے، جس کی وجہ سے جب ہمارے مسیحی دو مختلف نظریات سنتے ہیں تو نہ صرف انہیں خدا کی نجات کے متعلق کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں اپنی مسیحی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ خدا کی کامل نجات کو سمجھنا ایک مسیحی کے لیے دنیا کے تمام کاموں سے زیادہ ضروری کام ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کے 17 اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ شریعت ایک خادم یا ہمارے ہی جیسے انسان کے ذریعے دی گئی، جبکہ خدا کا فضل انسان نہیں بلکہ خدا کے بیٹے کے وسیلے حاصل ہوا۔ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جبکہ فضل ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ موسیٰ کے دور میں جہاں 10 آفتوں کا بیان ہے، وہاں سب سے پہلا معجزہ جو موسیٰ کے ذریعے فرعون اور اس کی قوم پر ظاہر ہوا وہ پانی کا خون بننا تھا، جو ہلاکت کی نشاندہی کرتا ہے۔ مگر مسیح یسوع کا پہلا معجزہ کانا گلیل میں پانی کو مے بنانا تھا، جو زندگی اور جشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور موسیٰ کے وسیلے جو مصر میں آخری معجزہ ظاہر ہوا وہ پہلوٹوں کی موت تھی۔ مگر مسیح یسوع کا آخری معجزہ مصلوبیت کے بعد قبریں کھل گئیں اور مردے باہر آ گئے، جو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے عہد کا اختتام یا انجام موت تھی، مگر دوسرے عہد یعنی فضل کا انجام زندگی ہے۔ شریعت کی ماتحتی انسان کو جو کہ ناکامل ہے کامل راست بازی کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ خدا کا فضل بغیر کسی انسانی کوشش کے خدا کی بخشش سے ناکامل انسان کو مفت میں راست باز ٹھہراتا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں فرق سمجھنا ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، کیونکہ ہمیں نئی مے کو پرانی مشقوں میں بھرنے سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت کی ماتحتی میں خدا باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا تھا، جبکہ فضل کی بخشش کے تحت خدا کہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ خدا کے دونوں عہد الگ الگ قوموں یا لوگوں میں مختلف وقتوں کے ساتھ باندھے گئے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ پہلا عہد باندھا گیا اور اس عہد کے ساتھ ساتھ ملک کنعان کا وعدہ بھی کیا گیا، اور خدا نے اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کو ملک کنعان میں داخل ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ ہم مسیحی باطنی طور سے ابراہیم کی نسل سے یا میراث میں شامل نہیں ہیں، اور وہ عہد جو آل ابراہیم سے باندھا گیا تھا جس کے ساتھ ملک کنعان کی میراث کا وعدہ بھی تھا، وہ ہم مسیحوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسیحی اپنی پوزیشن کو سمجھیں۔ خدا نے ہم مسیحوں سے کبھی ملک کنعان کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ہم مسیحوں کے ساتھ خدا نے نیا عہد باندھا ہے اور آسمان کی بادشاہی کا وعدہ کیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا موسیٰ کو پہاڑ پر بلاتا تھا اور اس سے کلام کرتا تھا۔ موسیٰ پھر نیچے جا کے لوگوں کو خدا کا کلام سناتا تھا۔ متی کی انجیل میں بیان ہے کہ مسیح یسوع پہاڑی واس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے ان لوگوں کے درمیان جہاں بیمار اور دکھی انسانیت اس کی منتظر تھی۔ اس دوران ایک کوڑی کسی طرح چھپتا چھپاتا اس بھیڑ میں سے اسے پکارنے لگا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اگر یہی کوڑی موسیٰ کے دور میں ہوتا تو کبھی شفا یاب نہ ہو پاتا، کیونکہ موسیٰ کے دور میں شفا کے لیے خدا کا پہاڑ سے نیچے آنا ناممکن تھا۔ موسیٰ شریعت کے مطابق اس کوڑی کو شہر سے باہر نکال دینے کا حکم تھا۔ وہ کوڑی ناپاک تھا اور کوئی شخص اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا
اور اسے شفا بخشی۔ پرانے عہد نامے کے مطابق جسے رد کر دیا گیا تھا، انسانوں میں سے نکال دیا گیا تھا، نئے عہد نامے کے مطابق خدا نے اسے بھی نئی زندگی بخشی۔ پرانے عہد نامے کے مطابق ایک کوڑی دوسرے انسانوں کو بھی ناپاک کرنے کا موجد ٹھہرتا تھا، جبکہ نئے عہد کے مطابق مسیح یسوع نے ناپاک کوڑی کو بھی پاک ٹھہرایا۔ پرانے عہد کے مطابق گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کے پاس آتا تھا، اس کے بعد خدا کی برکات اس کی زندگی میں جاری ہوتی تھی، جبکہ نئے عہد کے مطابق پہلے خدا اپنا فضل گناہ گار پر ظاہر کرتا ہے اور اسے برکت دیتا ہے، اس کے بعد گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچتی ہے، یعنی گناہ گار پہلے خدا کے فضل اور بخشش کو اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس کا دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پرانے عہد کو دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 7 آیت میں موت کا عہد اور 3 باب کی 9 آیت میں مجرم ٹھہرانے والا عہد کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب خدا نے ملک مصر سے رہائی بخشی تو ان کا ملک مصر سے لے کر کوہ سینا تک کا سفر فضل کی کامل شبیہ پیش کرتا ہے۔ بے شک وہ ابتدائی سفر کے دوران بڑبڑاتے بھی رہے اور موسیٰ کو تنگ بھی کرتے رہے، شکایات بھی کرتے رہے، مگر خدا مسلسل ان پر اپنی مہربانی برساتا رہا۔ اس کوہ سینا تک کے سفر کے دوران ان میں سے ایک بھی بنی اسرائیلی نہیں مرا، یعنی جتنے اسرائیلی ملک مصر سے نکلے تھے خدا ان کو بحفاظت کوہ سینا تک لے آیا۔ جب فرعون کی افواج ان کے تعاقب میں تھی تو انہوں نے موسیٰ سے شکایت کی کہ تو ہمیں یہاں مارنے لے آیا ہے۔ خدا نے بحر کلثم کے 2 حصے کر کے ان کے بیچ میں سے رسا نکال دیا۔ اس کے کچھ دن بعد موسیٰ سے شکایت کرنے لگے کہ ہم یہاں پیاس سے مر رہے ہیں، تو خدا نے میٹھے پانی کا بھی انتظام کر دیا۔ اسی طرح کچھ دن بعد موسیٰ سے پھر شکایت کرنے لگے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو خدا نے آسمان سے کھانے کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ پانی کی شکایت کرنے لگے تو خدا نے چٹان سے پانی بھی جاری کر دیا۔ خدا ان کی ایک کے بعد ایک بڑبڑاہٹ کا جواب رحم اور فضل سے دیتا رہا، مگر جب وہ کوہ سینا تک پہنچے تو سب لوگوں نے مل کر دعویٰ کیا کہ جو کچھ خدا نے فرمایا ہے وہ سب کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اوپر فخر کیا، وہ سب کچھ کر سکنے کا دعویٰ کر رہے تھے، جبکہ ابھی تو انہوں نے 10 احکامات سنے بھی نہیں تھے جن کا بیان 20ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ پہلے سے ہی اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے کہ خدا کیسے بھی حکم دے وہ پورا اترنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خدا کی قدرت پر نہیں بلکہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، جبکہ ملک مصر سے کوہ سینا کے پہاڑ تک کے سفر میں خدا نے انہیں برکات پر برکات ان کی اچھائی یا قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اچھائی اور فضل کی وجہ سے دی تھی، جبکہ انہیں ملک مصر سے آزادی بھی ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی اپنی وفاداری اور رحم کی وجہ سے ملی تھی۔ اور اب وہ کوہ سینا خدا کے پہاڑ کے نیچے خدا کے فضل کو رد کرتے ہوئے اپنی طاقت صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے فوراً بعد خدا نے بھی اپنا رویہ ان کے ساتھ بدل ڈالا اور موسیٰ کو حکم دیا کہ کوئی پہاڑ کے پاس تک نہ آئے۔ خدا نے یہ کہتے ہوئے بنی اسرائیل سے فاصلہ قائم کر لیا کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری راست بازی کے اجر کے بدلے تمہیں برکت ملے تو تم پہاڑ کے قریب تک آنے کے قابل نہیں۔ یہ پہاڑ پاک ہے اور ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ناکامل راست بازی کی وجہ سے مرو۔ مگر اس سے پہلے کبھی خدا نے ان سے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ وہ آگ کا ستون بن کے رات کو اور دن میں بادل کی صورت میں ان پر چھایا کرتا تھا، مگر انسان خدا کے سامنے اپنی پاکیزگی قائم کرنے کی کوشش میں خدا کے فضل کو رونتا رہا۔ اس سے اگلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے 10 احکامات کی شکل میں شریعت انہیں تھما دی اور کہا کہ ان میں سے ایک کی بھی تم حکم عدولی کرتے ہو تو ساری شریعت کی خلاف ورزی یا ساری شریعت کے گناہ گار ٹھہرتے ہو۔ کوہ سینا کے پہاڑ پر شریعت ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے جہاں جہاں بھی شکایت کی، ہمیں وہاں موت بھی نظر آتی ہے۔ کوہ سینا تک پہنچنے سے پہلے جن باتوں پر وہ شکایت کرتے تھے خدا کا فضل فوراً وہاں ظاہر ہو جاتا اور خدا اپنی برکت ان پر صادر کر دیتا، مگر کوہ سینا پر شریعت ملنے کے بعد وہی شکایت جب وہ دوبارہ موسیٰ کے سامنے لائے تو وہاں ہمیں موت بھی ساتھ ساتھ نظر آتی ہے۔ جب بھی وہ بڑبڑاتے یا جھنجھلاتے وہ مارے جاتے۔
اس پورے واقعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش نہ کرتے اور خدا کے فضل پر اعتماد رکھتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو 1500 سالوں کے لیے شریعت کا ماتحت رکھا، مگر ان میں سے ایک بھی شریعت پر پورا نہیں اتر پایا، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ویسا ہی کریں گے جیسا خدا ہمیں کہے گا۔ یہاں تک کہ داؤد بھی نافرمان ٹھہرا، جو میری سمجھ میں پرانے عہد کا سب سے بہترین شخص ہے، جبکہ نئے عہد میں مسیح یسوع کے بے بہا فضل کے وسیلہ حقیروں، بے وجودوں اور ٹھکرائے ہوئوں کو کامل نجات ملتی ہے۔ کلام مقدس بہت واضح ہے کہ وہ شریعت جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے موت کا عہد ہے، یعنی 10 احکام کو خدا نے موت کا عہد کہا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں خدا کا اشارہ شریعت کے باقی 613 حکموں جیسے قربانی کی شریعت یا عیدوں کی طرف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کبھی پتھروں پر کھودے ہی نہیں گئے۔ اس آیت کی پچھلی آیت میں بیان ہے کہ خدا نے ہمیں نئے عہد کے خادم ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک کلام میں ہی پرانے اور نئے عہد کے بارے ایک اور الہام یا موازنہ پایا جاتا ہے۔ پرانے عہد میں موسیٰ کی پیروی کرتے بنی اسرائیل بحر کلزم کو عبور کرنے کے لیے پانی کے نیچے یا اندر سے گئے تھے، جبکہ نئے عہد میں مسیح یسوع کی پیروی کرنے والا شاگرد یعنی پطرس پانی کے اندر سے نہیں بلکہ پانی پر چل کر مسیح یسوع کے پاس آیا تھا۔ پاک کلام میں پانی پاکیزگی، زندگی بخشنے والا یا شفاف چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور جس میں آئینے کی طرح اپنا عکس بھی نظر آتا ہے۔ شریعت بھی روحانی طور پر انہی مقاصد کے لیے عطا کی گئی تھی، یعنی پاکیزگی، زندگی بخشنے کے لیے یا اپنا روحانی عکس دیکھنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کا پانی کے بیچ میں سے چل کر جانا شریعت کی ماتحتی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ پطرس کا پانی کی سطح پر چلنا شریعت سے آزادی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب پطرس کی نگاہیں اپنے منجی مسیح یسوع پر جمی ہوئی تھیں تو وہ لا آف نیچر یعنی قدرت کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوا مسیح یسوع کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور جس طرح خیمہ اجتماع میں 10 حکموں کو مرسی سیٹ یعنی فضل کی کرسی کے نیچے رکھا جاتا تھا، جو ایک طرح سے شبیہ دی گئی تھی کہ فضل اوپر اور حکم نیچے، اسی طرح پطرس کے پانی پر چلنے والے واقعے میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے فضل کی وجہ سے وہ پانی جو شریعت کی نمائندگی کرتا ہے پر چلتا رہا، جیسا کہ غلطیوں 5:4 میں بیان کیا گیا ہے، تم جو شریعت کے وسیلہ سے راز باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ فضل سے محروم کیا گیا ہے، جبکہ انگریزی ترجمہ جو اصل متن سے زیادہ قریب تر ہے، فضل سے محروم کی جگہ فیل فرام گریس لکھا گیا ہے، یعنی فضل سے گر جانا۔ اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب کچھ اس طرح ہوگا کہ جو لوگ شریعت کے اعمال پر بھروسہ کر کے خدا کے حضور راز باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، وہ فضل یعنی اوپر کی جگہ سے نیچے شریعت میں آ گرے۔ جب خدا نے موسیٰ پر شریعت نازل فرمائی تو اسی دن 3000 نافرمان لوگ مارے گئے، جبکہ اعمال کی کتاب میں مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بعد جب عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا تو 3000 لوگ ہی خدا کی نجات میں شامل ہوئے۔ خروج 19 باب میں درج ہے کہ جب خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا کے پہاڑ پر شریعت دی تو وہ کالے بادلوں میں سے موسیٰ سے کلام کرتا تھا۔ کالا رنگ تاریکی کو ظاہر کرتا ہے اور تاریخی موت کو۔ مگر نئے عہد میں متی 17 باب مسیح یسوع پطرس، یعقوب اور یوحنا کو بھی ایک پہاڑ پر لے گئے۔ اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور وہاں لکھا ہے کہ ایک نورانی بادل میں سے خدا نے کلام کیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اس بار خدا نے کالے بادل میں سے نہیں بلکہ نورانی بادل میں سے کلام کیا، اور نور زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پرانے عہد میں خدا کی محبت شرطی تھی، یعنی کنڈیشنل لو۔ جب تک وہ لوگ خدا کے احکامات پر عمل کرتے تو خدا انہیں برکات سے نوازتا، اور جب وہ بدی کرتے تو خدا انہیں سزا دیتا۔ آپ شرائط کی یا دوسرے لفظوں میں لعنتوں اور برکتوں کی پوری لسٹ استثنا 27-28 میں دیکھ سکتے ہیں۔ مگر نئے عہد میں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ ہم سے لامشروط اور لازوال محبت رکھی، یعنی انکنڈیشنل لو۔ یہ اس عہد کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا خدا ہمارے گناہوں کا حساب نہیں رکھ رہا۔
نئے عہد کا راز باز اپنے کاموں سے نہیں بلکہ اپنے ایمان سے جیتا رہتا ہے۔ مسیح یسوع نے اپنی زمینی مسافرت میں صرف 2 لوگوں کے ایمان کی تعریف کی۔ ایک کنانی عورت جس کی بیٹی بدرو گرفتہ تھی۔ مسیح یسوع نے اسے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اور دوسرا رومی صوبے دار جس کا نوکر بیمار تھا۔ مسیح یسوع نے اس کے بارے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا۔ اس کنانی عورت اور اس رومی صوبے دار میں صرف ایک بات مشترکہ تھی کہ وہ دونوں غیر اقوام میں سے تھے۔ وہ دونوں شریعت کو نہ جانتے تھے اور نہ مانتے تھے۔ وہ دونوں مسیح یسوع کے پاس اس لیے نہیں آئے تھے کہ اپنے اعمال پر یا اپنے ایمان پر کوئی فخر کرتے، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ ان کا یقین تھا کہ یسوع ہی انہیں شفا دے سکتا ہے۔ صرف اسی لیے مسیح یسوع نے ان کے یقین کو ایمان کہا اور ان کے ایمان کی تعریف کی۔ میں یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ شریعت پاک ہے اور کامل ہے، مگر کسی کو راز باز ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں۔ شریعت ایک آئینے کی مانند ہے جس میں ہم اپنے روحانی چہرے کے داغ دھبے تو دیکھ سکتے ہیں، مگر آئینہ کبھی داغ دھبے صاف نہیں کرتا۔ جس طرح آئینہ کو برا کہنے سے ہمارے چہرے کے نقص یا داغ دھبے دور نہیں ہو سکتے، اسی طرح شریعت بھی ہم پر صرف ہمارے گناہ ہی ظاہر کرتی ہے، ہمارے گناہوں کا علاج نہیں کرتی۔ پہلا کرنتھیوں 15:55 میں صاف بیان ہے کہ شریعت تو گناہ کا زور یا گناہ کی طاقت ہے۔ ابراہیم کی زندگی پر غور کریں۔ ابراہیم شریعت ملنے سے تقریباً 400 سال پہلے آیا تھا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ اسے ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ایمان کا شریعت کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ کلسیوں کے نام پالوس رسول کے خط اس کے دوسرے باب میں بیان ہے کہ خدا نے حکموں کی دستاویز جو ہمارے خلاف تھی صلیب کے وسیلے سے مٹا کر دور کر دی۔ یہ وہ دستاویز ہے جو شریعت کے حکم تھے جو خدا نے لکھے اور موسیٰ کے ذریعے لکھوائے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص خدا کے بند کیے ہوئے کو نہ کھول سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خدا کے لکھے ہوئے کو مٹا سکتا ہے۔ صرف خدا ہی اپنے لکھے ہوئے کو مٹا سکتا ہے۔ اس لیے وہ دستاویز جو خدا نے لکھی تھی اسے مٹانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہی تھا، یعنی مسیح یسوع کے پاس۔ مسیح یسوع کی اس قدرت کا ہمیں ظاہری طور سے نمونہ بھی ملتا ہے۔ یوحنا 8 میں جہاں ایک عورت زنا کے فعل میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی تو لوگ اسے سنسار کرنے لگے اور مسیح یسوع نے نیچے جھک کر زمین پر لکھنا شروع کر دیا۔ 8ویں باب کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہیکل کے اندر ہو رہا تھا، اور ہمیں تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہیکل کے برآمدے میں پتھر کا فرش تھا۔ ہیکل کی پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے کہیں بھی مٹی کھلی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ مسیح یسوع کا جھک کر پتھر کے فرش پر لکھنا ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف خدا نے شریعت دی ہے بلکہ خدا شریعت پر پورا اختیار رکھتا ہے اور اسے بدلنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ مسیح یسوع جب پطرس کے پاس کشتی میں آئے تو پطرس کو کہا کہ جال ڈال۔ جب پطرس نے جال ڈال کر باہر نکالا تو مچھلیوں کی کثرت سے جال پھٹنے لگا۔ پطرس سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور کہا کہ میں تو ایک عام سا گناہگار آدمی ہوں، میں تیرے کس کام کا؟ تو یہاں سے چلا جا۔ اس واقعے کی ترتیب پر غور کریں۔ خدا پہلے پطرس کے پاس آیا، خدا نے پطرس کو برکت دی اور برکت حاصل کرنے کے بعد پطرس کا دل خدا کی طرف مائل ہوا اور اس نے اپنی خودی کا انکار کیا۔ جبکہ عام طور پر ہماری کلیسیاؤں میں سکھایا جاتا ہے کہ پہلے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں اور اپنے پورے دل و جان سے خدا کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر اس کے بعد خدا آپ کی زندگیوں میں آئے گا اور آپ کو برکت دے گا۔ جبکہ نئے عہد کی ترتیب اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ترتیب پرانے عہد کی تھی جو موقوف ہو گئی۔ نئے عہد میں خدا سے رشتہ جوڑنے کی ترتیب یہ ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں پہلے اپنا جلال یا بھلائی ظاہر کرتا ہے۔ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس بھلائی کی وجہ سے ہمارا دل خدا کی طرف قائل ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا ہمارے دل کو بدلتا ہے، ہم خدا کے دل کو نہیں بدلتے۔ لوکا 18 اور 19 باب میں 2 امیر آدمیوں کا بیان ہے جو الگ الگ وقتوں میں مسیح یسوع کے پاس آئے۔
لوکا 18 باپ میں دولت مند سردار اور لوکا 19 باپ میں زکئی کا واقعہ ہے جو موصول لینے والا تھا اور کافی دولت مند تھا۔ ضروری نہیں کہ زکئی کا واقعہ کرونالوجیکلی دولت مند والے واقعے سے پہلے ہوا ہو، مگر روح القدس نے لوکا کی انجیل کو جس طرز پر ترتیب دیا ہے اس میں ضرور ایک حکمت ہے جو ہمیں یہاں سمجھ آئے گی۔ مگر یہ دونوں امیر آدمی جس طرح مسیح یسوع تک پہنچے، ایک شریعت کے راستے اور دوسرا فضل کے راستے۔ لوکا 18 میں ایک دولت مند سردار مسیح یسوع کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ وہ اپنے عمل کے بارے دریافت کرنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور مسیح یسوع نے اسے شریعت کے احکام یاد دلائے۔ تو اس نے غرور کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں تو لڑکپن سے ان سب پر عمل کرتا آ رہا ہوں۔ یہاں مسیح یسوع اس سے حکمت کا کلام بھی کر سکتے تھے کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو بچو گے، مگر مسیح یسوع نے اسے 10 احکام پر عمل کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ سب سے پہلے اس سردار نے سوال ہی یہ کیا تھا کہ وہ کیا عمل کرے۔ وہ سردار شریعت کے راستے خدا تک پہنچنا چاہتا تھا، تو مسیح یسوع نے اسے 10 احکام یاد دلائے۔ اور پھر اگلی آیت میں مسیح یسوع نے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ اسی طرح ہم بھی ہمیشہ شریعت کے مطابق کم ہی تولے جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی شریعت کے راستے خدا تک پہنچنا چاہیں تو ہم میں بھی ایک نہ ایک بات کی کمی ضرور ہوگی، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس کے بعد مسیح یسوع نے سردار سے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر ایک خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا، یعنی وہ خدا کی محبت سے زیادہ اپنی دولت سے محبت رکھتا تھا اور خدا کو دوسرا درجہ دے رہا تھا۔ وہ امیر آدمی شریعت کے پہلے ہی 2 حکموں کا قصوروار ٹھہرا، جو تھوڑی ہی دیر پہلے دعویٰ کر رہا تھا کہ میں تو لڑکپن سے پوری شریعت پر عمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 19 باپ میں ہمیں زکئی کا واقعہ ملتا ہے۔ 5ویں آیت میں درج ہے کہ پہلے مسیح یسوع نے زکئی پر نگاہ کی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ زکئی لوگوں کی نظر میں ایک محصول لینے والا مالدار اور گناہ گار شخص تھا، اسی لیے لوگ مسیح یسوع پر بھی تعجب کرنے لگے کہ وہ ایک گناہ گار کے گھر جا اترا۔ زکئی مسیح یسوع سے ملنے کا خواہش مند تھا، اور وہ شریعت کے راستے نہیں بلکہ فضل کے راستے خدا کے پاس آنا چاہتا تھا۔ مسیح یسوع نے اسے کوئی شریعت کا حکم یاد نہیں دلایا، نہ ہی اس کے گناہوں کا کوئی تذکرہ کیا، بلکہ اس پہ ایسا فضل ظاہر کیا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ زکئی نے اپنی دولت غریبوں میں بانٹنے اور جس کا ناحق لیا تھا اسے چوگنا ادا کرنے کا اعلان کیا۔ اس پر مسیح یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اس کے برعکس لوکا 18 میں مسیح یسوع نے دولت مند سردار کو شریعت دی تھی، تو وہ ایک سکہ بھی خدا کے حضور نہ لا سکا، جبکہ لوکا 19 میں مسیح یسوع نے زکئی کو فضل دیا تھا اور وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ ان دونوں واقعات سے ہم نے یہ سیکھا کہ پہلے خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری زندگیاں خود بخود تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کنویں کے پاس جو عورت پانی بھرنے آئی تھی، پہلے مسیح یسوع نے اس پر فضل کیا، اس کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہوئی اور وہ سارے شہر میں مسیح یسوع کی گواہی دینے لگی۔ اور زنا میں رنگے ہاتھ پکڑے جانے والی عورت کی پہلے مسیح یسوع نے جان بچا کر اپنا فضل ظاہر کیا، اس کے بعد اس کی بھی زندگی تبدیل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی جہاں بھی مسیح یسوع نے معجزات دکھائے، رحم اور فضل حاصل ہونے کے بعد لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں۔ مسیح یسوع شفا دینے سے پہلے اگر ان لوگوں کے گناہوں کا حساب لگاتے تو کوئی انسان شفا حاصل کرنے کے لائق نہ ہوتا۔ اس اعتبار سے نئے عہد کا طریقہ بہت واضح ہے کہ پہلے خدا ہم انسانوں پر اپنا فضل ظاہر کرتا ہے، اس کے بعد ہمارا دل خدا کی طرف قائل ہوتا ہے اور ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔